اعزاز اور قرآن کے طریقے کو تو دیکھیے کہ قرآن جب نازل ہوتا ہے تو اس جلال کے ساتھ نازل ہوتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، دیر از نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس قرآن کو جب اللہ نازل فرماتا ہے اپنے پیغمبر پر غار حرا کی تنہائیوں میں حضرت جبریل امین کے ذریعے وحی کی صورت میں جب وہ قلب نبوت پر اترتا ہے قرآن تو اس جاہ و جلال کے ساتھ اترتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اس طرح کی آیت انجیل میں ذکر نہیں کی گئی، زبور میں ذکر نہیں کی گئی، توریت میں ذکر نہیں کی گئی، شاید اور صحیفوں میں ذکر نہیں کی گئی، اس لیے کہ ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے ان کی امتوں کے سپرد کیا تھا، اور ان کتابوں کو لکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ انہیں چمڑے کے پٹوں پر لکھا جاتا تھا، لکڑی کی تختیوں پر لکھا جاتا تھا، پتوں پر لکھا جاتا تھا۔ یہ ساری فانی چیزیں تھیں، ان کو مٹا دینا ممکن تھا، لیکن جب اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا تو جبریل امین کے ذریعے قلب رسول پر نازل کیا، اور یہ پہلے دن سے اوراق کا محتاج نہیں، لکڑی کی تختیوں کا محتاج نہیں، چمڑے کے پٹوں کا محتاج نہیں، بلکہ روز اول سے انسانی دلوں پر لکھا گیا ہے، اور ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ جب قرآن کی پرنٹنگ پر کچھ باغی طبیعت کے لوگوں نے کلکتہ سے آواز بلند کی تھی کہ قرآن کی پرنٹنگ پہ پابندی لگا دی جائے، جب کمیونسٹوں نے اس بات کو کہا تھا تو ایک حافظ قرآن نے کہا تھا کہ اگر دنیا کی ساری کتابوں کی پرنٹنگ پر پابندی لگا دی جائے تو دنیا کی ساری کتابیں کوئی 10 سال میں صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، کوئی 20 سال میں، کوئی 50 سال میں، کوئی 100 سال میں، لیکن قرآن ہزاروں سال کے بعد بھی کتنے حافظ قرآن اٹھیں گے جن کے سینوں میں قرآن معجزن ہوگا۔ آج ایسے تمام وہ پادری جنہوں نے اپنی پوری زندگی بائبل کی تبلیغ کرنے میں گزاری ہے، چرچ میں گزاری ہے، ذرا ان سے جا کے کہیے کہ پوری بائبل ان کو یاد ہے؟ نہیں۔ کیا کوئی انسان روئے زمین پر ایسا ہے جسے پوری تورات حفظ ہو؟ نہیں۔ کیا کوئی انسان ایسا ہے جسے پوری زبور حفظ ہو؟ نہیں۔ کیا کوئی انسان ایسا ہے جسے 100 یا 100 200 صحیفوں میں سے کوئی ایک بھی آسمانی صحیفہ یاد ہو؟ نہیں۔ بلکہ روئے زمین کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو 1400 سالوں میں اتنے زیادہ حفاظ کرام ہوئے ہوں جتنے حافظ قرآن کے۔ نہ دنیا میں کسی کتاب کی اتنی پرنٹنگ ہوتی ہے، نہ دنیا میں مختلف زبانوں میں نہ کسی کتاب کے اتنے ٹرانسلیشنز ہوئے ہیں، اتنے انواد ہوئے ہیں، نہ اتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں، اور یہ کمال